آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر میں ناظرین ہم جو عرض کر رہے تھے آیت نمبر 26 اور 27 کہ جس میں فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ بلکہ یہ آج کی آیت کریمہ ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیے جو پہلے سیاہ سڑا ہوا گارا تھی، اور اس سے پہلے جنات کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا فرمایا۔ اب ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو خاص طور پر یہاں پر ناظرین جو مشکل الفاظ کے معنی تھے، سلسال کسے کہتے ہیں، حمائن کسے کہتے ہیں، اور مسنون کسے کہتے ہیں، تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سلسال کہتے ہیں بجتی ہوئی خشک جو یعنی مٹی ہے اسے سلسال کہا جاتا ہے۔ حما جو ہے سیاہ بدبودار مٹی کو حماؤن کہتے ہیں۔ دریا یعنی سیاہ مٹی دریا سے عام طور پر یا سمندر سے جو مٹی نکالی جاتی ہے اس کو بھی جو ہے وہ حماعتن کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ناظرین مسنون کا جو معنی ہے وہ یہاں پر ہے متغیر، جو چیز متغیر ہو جائے، اور یہاں پر اس کا معنی ہوگا یعنی سڑی ہوئی چیز۔ اب اس کے بعد ناظرین امام رازی علیہ رحمہ نے خاص طور پر یہاں مسنون کے فرمایا کہ مسنون کے معنی میں یعنی کچھ اقوال ہیں، یہاں تک کہ فرمایا کہ مسنون کا معنی ہے متغیر۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں ہے لم یتسنہ، وہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں ہے کہ کھانے نے بدبو نہیں ماری، یعنی وہ گلا سڑا نہیں تھا، کھانا متغیر نہیں ہوا تھا۔ نمبر 2، رگڑی ہوئی اور گھسی ہوئی چیز جب پتھر کو رگڑا یا گھسا جائے تو کہتے ہیں سننت الحجر، یعنی سننت الحجر یعنی پتھر کو رگڑا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے امام زجاج نے کہا کہ یہ لفظ سنن الطریق سے بنا ہے اور اس کا معنی بھی متغیر ہونا ہے۔ امام ابو عبیدہ نے کہا کہ اس کا معنی بے ڈھالی ہوئی چیز۔ سیبوے کہتے ہیں کہ اس کا معنی کسی چیز کو کسی صورت کا یا کسی مثال پر بنایا گیا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ المسنون کا معنی ہے گیلی مٹی۔ یہ مختلف اقوال تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور جو سیبوے نے کہا کہ اس کا معنی ہے کسی چیز کو کسی صورت یا کسی مثال پر بنایا گیا ہو۔ اور ناظرین اسی سے پھر جو سنت ہے کہ ذالک کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی طریقے کو سنت کہتے ہیں ناظرین، تو اسی سے پھر یہ بھی ہے، لیکن پھر دوسرے اعتبار سے اس کا دوسرا معنی جو ہم نے بتایا ہے۔ انسان کی تخلیق سے الوہیت اور وحدانیت پر یہاں پر استدلال کیا گیا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں، درختوں، حیوانات سے اپنی الوہیت اور وحدانیت پر استدلال فرمایا، اور اس آیت میں انسان کی تخلیق سے استدلال فرمایا۔ دلائل سے ثابت ہے کہ جہاں یعنی پوری کائنات حادث ہے، یعنی وجود میں لائی گئی ہے، قدیم نہیں ہے، تو پھر انسانوں کی تخلیق کا سلسلہ اگر پاسٹ کی جانب چلے جائیں تو کسی ایک انسان پر ختم ہوگا، اور وہ ہیں آدم علیہ السلام، وہ پہلے انسان ہیں، اور ضروری ہے کہ وہ انسان ماں باپ اور معروف طریقے سے جو رائج ہے اس سے پیدا نہ ہوا ہو، ورنہ وہ پہلا انسان نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ ضروری جو پہلا انسان ہے وہ انسان ماں باپ اور معروف طریقے سے پیدا نہ ہو۔ اب اگر وہ بھی انسان کسی ماں باپ سے پیدا ہوگا تو وہ پہلا انسان نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ اس سے ماں باپ پہلے اس سے پہلے کے ہیں۔ تو ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اس نے اس انسان کو مٹی کے پتلے سے بنایا ہے، اور جیسا کہ ہم پہلے بتا بھی چکے ہیں یہ انسان چونکہ حادث ہے، ظاہر وجود میں لایا گیا ہے، قدیم نہیں ہے، اس لیے اس کو عدم سے وجود میں لانے کے لیے کوئی علت اور فاعل ہونا چاہیے، اور ضروری ہے کہ وہ علت اور فاعل واجب اور قدیم ہو، ممکن اور حادث نہ ہو، کیونکہ ممکن اور حادث تو اپنے وجود میں خود کسی علت کی احتیاج ہوتی ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ علت اور فاعل ایک ہو، کیونکہ متعدد واجب نہیں ہو سکتے، ورنہ ہر واجب میں دو جز ہوں گے، ایک نفس وجوب جس میں وہ سب مشترک ہوں گے، اور ایک وہ جز جس سے ایک واجب دوسرے واجب سے ممتاز ہوگا، اور جو چیز اجزاء سے مرکب ہو وہ اپنے وجود میں ان اجزاء کی محتاج ہوتی ہے، اور محتاج ممکن اور حادث ہوتا ہے، وہ واجب نہیں ہو سکتا۔ پس ثابت ہوا کہ پہلا انسان آدم علیہ السلام ان کا بنانے والا واجب، قدیم اور واحد ہے، اور جب پہلے انسان کا وہ بنانے والا ہے تو تمام انسانوں کا وہی پیدا فرمانے والا ہے جو واجب ہے، قدیم ہے، واحد ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ انسان کی جو خلقت ہے اس کے مادے میں یعنی کس چیز سے یہ بنا ہے، اس میں مختلف آیات کریمہ ہیں۔
ایک آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے جس کو اس نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ دوسرا مقام سورہ صاد کی آیت نمبر 71 انی خالقم بشرا من طین، فرمایا کہ میں گارے یعنی مٹی اور پانی کی جو آمیزش ہے اس سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو گارے اور ٹھیکری سے پیدا فرمایا۔ پھر تیسری آیت کریمہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 خلق الانسان، یعنی بلکہ آدم علیہ السلام کو گارے اور جسے ہم کیچڑ کہتے ہیں یعنی اس پانی سے پیدا فرمایا۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، یعنی یہاں پر ظاہر اس سے پہلے حضرت انسان کی جو تخلیق ہے اس کے بارے میں فرمایا۔ اب یہاں سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 انسان کو ٹھیکرے کی طرح بجتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا، اور اس آیت میں یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا جو پہلے سیاہ سڑا ہوا بدبودار گارا تھی۔ ان آیتوں میں اس طرح تطبیق دی جا سکتی ہے کہ پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر گارے سے، پھر سیاہ سڑے ہوئے بدبودار گارے سے، پھر ٹھیکرے کی طرح بجنے والی خشک مٹی سے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے، ناظرین فرماتے ہیں کہ انسان کو 3 مرتبہ بنایا گیا، چمٹنے والی مٹی سے، خشک مٹی سے، اور سیاہ بدبودار جو ہے وہ کیچڑ سے۔ ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے تمام روئے زمین سے مٹی لی گئی، پھر اس مٹی کو زمین پر ڈال دیا گیا حتیٰ کہ وہ چمٹنے والی ہو گئی، پھر اسے چھوڑ دیا گیا حتیٰ کہ وہ سیاہ بدبودار ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے شایع نشان ہاتھ سے ان کا پتلا تیار کیا حتیٰ کہ وہ پتلا خشک ہو گیا اور ٹھیکرے کی طرح بجنے والی خشک مٹی ہو گیا کہ جب اس پر انگلی ماری جائے تو اس سے کھنکتی ہوئی آواز جو ہے وہ برآمد ہو۔ ناظرین و سامعین، بعض آثار میں کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے گارے کا خمیر بنا کر چھوڑ دیا حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گیا۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی بھی جنس کے جسم سے آدم کو پیدا فرماتا، وہ اس پر بھی قادر تھا کہ مرحلہ وار پیدا کرنے کے بجائے ابتداءً پیدا فرما دیتا، لیکن جس طرح اس نے عالم کبیر کو تدریجاً 6 دنوں میں پیدا فرمایا، اسی طرح اس نے عالم صغیر یعنی انسان کو بھی تدریجاً پیدا فرمایا، اور اس میں بندوں کے لیے یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ وہ اطمینان سے تدریجاً کام کریں۔